اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدل الہی کے سلسلہ دروس میں سے درس نمبر 18 کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے عدل الہی اور امتحان لینے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کام کسی فلسفے کے مطابق ہوتا ہے۔ اور گزشتہ دروس میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار انسان سے امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان کے خاطر انسان کو بہت سارے مسائل اور مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ انسان سے امتحان لیتا ہے، کن چیزوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، تفصیل سے گزشتہ دروس میں گفتگو ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، یعنی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز کو جب جانتا ہے، تو پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے بندوں سے ایسا امتحان لیتا ہے، اور اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں کچھ نکات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو امتحان لیتا ہے تو وہ امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ چیزیں پوشیدہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ حقائق واضح نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے سے ان حقائق کو جانتا ہو۔ جیسا کہ سوال میں بھی ہم نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ کوئی چیز اس کے سامنے ابہام اور مبہم ہو، اور اللہ تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے سے اس ابہام کو دور کرنا چاہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر عام انسانوں کی طرح محدود نہیں ہے کہ کوئی یہ تصور کرے کہ بس چونکہ ہم انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے، آگاہ نہیں ہیں، کسی سے امتحان لیتے ہیں، یا کسی بیماری کے حوالے سے اگر کوئی بیماری کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں، اس سے وہ بلڈ لیا جاتا ہے، وہ پھر لیبارٹری میں اس کو مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آخر میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بیماری اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں۔ یقیناً خداوند متعال کے بارے میں ایسا تصور ہی غلط ہے کہ خدا امتحان کے ذریعے سے کسی کے بارے میں کسی کے حقیقت کو جاننا چاہتا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس امتحان کے لیے بھی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو امتحان اپنے بندوں سے لے رہا ہے اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان حکمتوں کی طرف توجہ کرنے سے پہلے 3 اہم نقطوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ بس ہم حکمتوں کو بعد میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے 3 اہم نقطے ہم بیان کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی کم علمی اور محدود معلومات اور ناقص معلومات کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور صحیح جو ملاک اور معیار ہوتے ہیں ان معیاروں کے ترازو سے کسی اچھائی یا برائی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ناقص معلومات کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور اپنے جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں ان ذاتی مفادات کو لے کر کسی کے اچھے یا برے ہونے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سانپ کے اس زہر کو برا کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہے، یہ زہر ہے، یہ قاتل ہے۔ کیوں زہر ہے، کیوں قاتل ہے، کیوں سانپ برا ہے؟ کیونکہ مار دیتا ہے۔ کس کو مار دیتا ہے؟ مثلا کسی انسان کو مار دیتا ہے۔ اب کتنے انسانوں میں سے
کتنے انسانوں کو یہ سانپ ڈس مار کر اس کو قتل کر دیتا ہے، لیکن یہ ایک خطرناک چیز ہے ضرور۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں سانپ خطرناک ہے؟ یعنی اپنی اس کم علمی کے مطابق، چونکہ سانپ سے جو مطلب وہ کسی پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے تو اس کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے۔ لیکن ہم دوسرے زاویے کی اس طرف کا جو پہلو ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں کہ اسی سانپ کے زہر سے کتنے مفید اور اچھی دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ یقیناً اس کے نقصان سے اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یا سانپ کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن سانپ جب کسی صحرا میں زندگی کرتا ہے تو کتنے زہریلے جو گیس ہوتے ہیں اس کو وہ وہاں پہ مطلب ختم کر دیتا ہے، یا اس سانپ کی وجہ سے اس کے جو نقصانات ہیں، گیسز ہیں، وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ان کے لیے مانع اور رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو بس ہم ایک زاویے سے دیکھ کے کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو برا سمجھتے ہیں۔ یا جب بارش برستی ہے تو کسی کے گھر میں اگر پانی گھس گیا ہو بارش کی وجہ سے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بارش جو ہے میرے لیے آفت، اور یہ میرے لیے ایک مطلب سخت مشکل اور آزمائش کی شکل میں یہ بارش میرے سامنے آ گئی ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک گھر کے اندر ایک گھر کے اندر پانی گھس گیا ہے، اس لیے۔ لیکن اسی بارش نے پورے ایک گاؤں کو، پورے ایک علاقے کو، ایک صحرا کو، ایک صوبے کو، ایک ملک کو قحط سے بچایا ہے۔ اس فائدے کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک محدود نقصان کو دیکھ کر ہم ایک کلی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بارش ہمارے لیے آفت بن کر آئی ہے، جبکہ جو لوگ اس بارش کے پانی سے سیراب ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ بارش نعمت تھی، نہ یہ آفت۔ تو بس حقیقت کی عینک سے، حقیقت کی نگاہ سے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے امتحان لیتا ہے واقعاً وہ امتحان ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے یہ ایک الہی روایت اور قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اپنے بندوں سے یہ امتحان لیتا ہے، اور یہ امتحان سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض بندوں سے امتحان لے اور بعض بندوں سے امتحان نہ لے، کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے امتحان لیا، ہم سے امتحان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں سے امتحان لیا، دوسروں سے نہیں لیا ہے، صرف آپ سے امتحان لیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے اس کا بھی خاص فلسفہ ہوتا ہے۔ اور انسان کیوں خیال کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھ سے امتحان لیا، دوسروں سے امتحان نہیں لیا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو فلسفہ ہے امتحان میں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو امتحان لیا ہے، اور آپ جس فلسفے کو اس امتحان کے لیے مطلب تصور کرتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے، آپ کے نزدیک اس امتحان کا جو معیار ہے وہ معیار آپ کے نزدیک ہے، اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک اس امتحان کا جو معیار ہے وہ بیماری ہے، یعنی کوئی بیمار ہوتا ہے تو گویا مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان لیا ہے۔ کوئی فقیر ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، تو آپ کی نگاہ میں تنگ دستی ایک امتحان ہے۔ یا کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے امتحان لیا، اولاد اس کو نہیں دی ہے۔ یا کوئی مقروض ہوتا ہے، بہت زیادہ مقروض ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ یا کسی کا مطلب گھر تباہ ہو جاتا ہے، یا کوئی صاحب مطلب گھر نہیں ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے، ابھی تک کرایہ دار ہے، تو کہتا ہے کہ یہ میرا مطلب امتحان ہے۔ تو بہت ساری مثالیں جو ہم اپنی زندگی میں، ہر انسان اپنے فیلڈ اور اپنے زندگی کے شعبے کے، اپنے گاؤں کے، علاقے کے، ملک، صوبہ، شہر کے ضروریات اور مقتضیات کے مطابق کسی نہ کسی چیز کو اپنے لیے ایک امتحان کا سبب قرار دیتا ہے۔ یہ ایک زاویے سے خاص ملاک اور معیار کے مطابق ہم کہتے ہیں یہ امتحان ہے، جبکہ
ہم جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے امتحان نہیں لیا ہے، میں اور آپ کی نگاہ میں وہ امتحان نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی امتحان لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بیماری کو امتحان، لیکن اللہ تعالیٰ جو صحت مند ہے وہ صحت کے ذریعے سے اسے امتحان لیتا ہے۔ ہم فقیری کو امتحان کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس ثروت اور مال اور دولت کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرض داری ہمارا امتحان ہے، لیکن اس کے جو مد مقابل ہے بے نیازی، وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندے جن کو مال اور دولت دیا ہے وہ اس کے ذریعے سے ان سے امتحان لیتا ہے۔ تو پس یہ دوسرا نقطہ ہو گیا۔ تیسرا جو نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ امتحان ضرور لیتا ہے، لیکن ہر انسان سے امتحان اس کا جو پیشہ ہے اس کے مطابق امتحان لیتا ہے، اس کی جو عمر ہے، اس کی عمر میں کون سا امتحان مناسب اور سازگار ہو سکتا ہے، وہی امتحان عمر کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے امتحان لیتا ہے۔ انسان کی ضروریات کو دیکھتا ہے، اس کو کون سی ضرورت ہے، اس ضرورت کے ساتھ انسان کی وابستگی اور دل بستگی کس حد تک ہے، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس سے امتحان لیتا ہے۔ اپنے وقت اور زمانے کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ انسان کا جو ہدف اور مقصد ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے امتحان لیتا ہے اور اسی کے مطابق انسان کو آزماتا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ۔ لہٰذا چونکہ امتحان اگر کوئی امتحان جوان سے لینا مناسب ہے تو وہ امتحان پھر وہ بوڑھے سے نہیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جوان ہی سے لیتا ہے۔ جو امتحان تاجر سے لینا مناسب ہے، اللہ تعالیٰ وہ غیر تاجر سے نہیں لیتا ہے، وہ امتحان تاجر سے ہی لیتا ہے۔ جو امتحان فقیر سے لینا ہے وہ نیاز مند سے نہیں لیتا، جو فقیر سے لینا مناسب ہے وہی امتحان فقیر سے ہی لیتا ہے، اور جو امتحان صحت مند سے لینا ہے وہ پھر بیمار سے نہیں لیتا۔ یعنی انسان کے ہر شعبۂ زندگی میں اس کی حالت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عمر کے اعتبار سے نہ صرف عام بندوں سے بلکہ اپنے برگزیدہ جو افراد ہیں، انبیاء ہیں، معصومین علیہم السلام ہیں، ان سے بھی امتحان لیا ہے۔ پہلے اپنے چنے ہوئے افراد سے امتحان لیا ہے، بعد میں پھر دوسروں کی باری آ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کو آپ دیکھیں، کتنا خوبصورت جوان، اور اس خوبصورت جوان سے ایک ملکہ، اپنے زمانے کی جو ملکہ ہے، اس کے ساتھ یعنی مطلب امتحان لیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تاریخ میں، قرآن میں، ہر قوم اور ملت میں اس کی خوبصورتی مثال ہے۔ اب اسی خوبصورت نبی سے مطلب ایک ملکہ، وہ بھی اپنے زمانے کے بادشاہ کی بیوی ہیں، ان دونوں سے امتحان لیا۔ بس ایک جوان سے جو امتحان لیا جا سکتا ہے وہ خواہشات اس پر کے عروج پر ہوتے ہیں، دوسروں کی نگاہیں اس کی طرف سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسے نبی سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور اس وقت کون کامیاب ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح کامیابی حاصل کی، کس طرح خدا کو ہر وقت یاد رکھا۔ یہ نمونۂ عمل ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی جو معصوم ہے اس سے امتحان لے سکتا ہے اور اس کو امتحان کا اہل سمجھتا ہے، تو پھر جو دوسرے افراد ہیں، یقینی بات ہے ان سے بھی وہ امتحان لے سکتا ہے۔ وہ بھی مطلب انسان جو کمال کی طرف گامزن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں وہ اولاد نصیب ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک بوڑھا باپ اس بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اپنے جوان بیٹے پر اس کی بہت ساری نظریں ہوتی ہیں، وہ اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر اپنی زندگی کا احساس کرتا ہے، اور اس بڑھاپے میں، بزرگی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، نوجوانی میں اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔
پس جوانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کے مطابق ایسا امتحان لیا ہے جو خواہشات عروج پر ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں ایک بوڑھا باپ جس کو اپنا سہارا سمجھتا ہے اس کو ذبح کرنے کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ پیشے کے مطابق آپ دیکھیں، ایک جس کا پیشہ تجارت ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی حکم کیا ہے کہ تم احتکار اور ذخیرہ اندوزی مت کیا کرو۔ احتکار اور ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگا دی۔ کیوں؟ ایک تاجر ہمیشہ اسی فکر میں ہوتا ہے کہ وہ کیسے کمائے، وہ کیسے پیسہ زیادہ سے زیادہ کمائے، کیسا وہ مالدار بنے، کیسے وہ جائیداد خریدے۔ اب وہ ہر ممکن سوچتا رہتا ہے کہ میں اتنا یہ کام کروں گا تو اتنا میں کما سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے سامنے وہ رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے کہ تم کماؤ بے شک لیکن احتکار کے ذریعے سے نہیں، تم کماؤ بے شک لیکن ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے نہیں، تم کماؤ بے شک لیکن مطلب غیر قانونی طریقے سے زیادہ قیمتیں لگا کر کمانے کا حق تو نہیں رکھتا ہے۔ تو اب ادھر سے وہ چاہتا ہے کہ کمائیں، ادھر سے رکاوٹیں کھڑی ہیں، یہ اس کا ایک امتحان ہے۔ اب ایک اور امتحان جو ضرورت اور نیازمندی کے وقت اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مثال دیتے ہیں کہ انسان جب سفر پہ چلا جاتا ہے، بالخصوص قدیم زمانے میں وہ جب کتنے دن جو ہے کسی جانور پر سوار ہوتے تھے، اونٹ پر سوار ہوتے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، یا صعب العبور علاقے ہوتے تھے، پہاڑی ہوتی تھی، تو وہ چونکہ آج کی طرح راستہ نہیں ہوتا تھا، لوگ پیدل چلتے تھے، جنگوں میں پیدل سفر کرتے تھے، جیسا کہ جنگ احد، وہ احد کے پہاڑیوں پر جنگ ہوئی تھی صدر اسلام میں بھی، جنگ خیبر کو آپ دیکھیں اور جنگ بدر کو آپ دیکھیں، اس زمانے میں تو ہر جگہ پانی دستیاب بھی نہیں ہوتا تھا، بہت پیاس لگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تھکے مسافروں کو، تھکے مجاہدین کو، پیاسے مجاہدین کو مثلا حکم کرتا ہے کہ بھائی تم نے پانی نہیں پینا ہے۔ یہ کتنا بڑا سخت امتحان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں ذکر ہوا ہے کہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی۔ کتنا سخت امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرما رہا ہے کہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، فلما فصل طالوت بالجنود، اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، قال، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، یعنی اللہ تعالیٰ ایک نہر سے، ایک نہر جہاں پانی گزر رہا ہے، جس پر پانی بہتا ہے، اس نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمائش کرنے والا ہے۔ فمن شرب منی فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہے، مسافر تھکا ہے، مجاہد تھکا ہے، پیاسا ہے، اب پانی کے انتظار میں وہ چل رہا ہے، جب پانی مل جاتا ہے تو پیشہ پیش قبل ادھر نہر تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس کو اطلاع دیتا ہے کہ اس نہر سے جو تم پیاسے حالت میں وہاں پہنچنے والے ہو، اگر اس سے پیو گے تو تم مجھ سے نہیں ہو، اگر نہیں پیو گے وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو اس نہر سے پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے، یعنی میں اس سے راضی ہوں۔ تو اب دیکھیں کتنا بڑا سخت امتحان ہے ضرورت کے مطابق، لیکن بہت کم ایسے لوگ تھے جو اس لشکر میں، طالوت کے لشکر میں موجود تھے اور کامیابی ان کو ملی۔ کیا مطلب کامیابی ملنے کا؟ یعنی بہت کم لوگوں نے پانی پیا۔ البتہ یہاں پر مفسرین نے، مترجمین نے فرمایا ہے کہ مگر ان کی تھوڑا سا پانی چکھ ہے، اگر وہ پیٹ بھر کے وہ پیاس بے شک نہ بجھائے، لیکن مگر ان کی تھوڑا سا پیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیاسے انسان کو پانی سے روکنے کے ذریعے سے مطلب امتحان لیا ہے۔ دیکھیں امتحان کے جو طریقے ہیں وہ کس طرح ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ عظیم ہدف کو دیکھ کر کسی انسان کو اس عظیم ہدف تک پہنچانے کے لیے جو راستے ہیں، انسان ہدف تک پہنچنے کا بہت ہی امیدوار ہوتا ہے، بہت ہی آسرا میں رہتا ہے
کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس ہدف کو حاصل کروں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مسائل اور ایسے امتحانات اس کے سامنے کھڑے کر دیتا ہے تو وہ انسان دو خطرناک چیزوں کے درمیان وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یا وہ ہدف اگر ہمت ہارے تو وہ ہدف حاصل نہیں کر سکتا ہے، اگر ہدف تک پہنچنا چاہے تو ناخواستہ مسائل اور مشکلات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وسیع طریقے سے، وسیع طور پر جو ہے تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت ذات باری تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف کلمات سے آزمایا، انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد ہوا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانا چاہ رہا ہوں، لیکن کیا کرنا ہوگا؟ بت پرستوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ اہل و عیال کو مکہ کے اس سرزمین پر جہاں پر کوئی انسان نہیں بستا تھا، وہاں پر اہل و عیال کو تنہائی میں چھوڑنا پڑتا ہے۔ بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہوگا، اور نمرود کے ذریعے سے منجنیق کے تھرو اس آتش نمرود میں بھی آپ کو گھسنا پڑے گا۔ دیکھیں کتنے سخت امتحان ہیں، یعنی ادھر سے منصب امامت ایک طرف، اور ادھر سے اس مقصد اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اتنے سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا، یہ امتحان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سارے امتحانات لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب پر یقین اور امید رکھتے ہوئے ان سب جو مسائل تھے، مشکلات تھے، امتحانات تھے، الحمدللہ ان سب سے گزر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گیا۔ تو بس جو انسان جس کا ہدف مضبوط ہوتا ہے، جس انسان کا ہدف عالی ہوتا ہے، جس انسان کا ہدف بہت اونچا ہوتا ہے، وہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی امتحانات ہیں ان امتحانات کو وہ نعمت سمجھتا ہے، اور ان امتحانات کو وہ شکست یا خدا کے جانب سے ایک ظلم وہ نہیں سمجھتا، اس کو عین عدل سمجھتا ہے۔ لیکن ان امتحانات کے مقابلے میں انسان کون سا رد و عمل دکھا دیتا ہے؟ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں انسانی رد عمل کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب امتحانات میں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔